آج کی ویڈیو کا آغاز ایک بار پھر اس ناجائز رجیم کی طرف سے دی گئی ایک خوشخبری سے کرتا ہوں۔ بڑی خبر دے، پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالر کی مالی سہولت مانگ لی ہے۔ بیکاری، کشکول، پاکستانی کے طور پر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کا سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے، سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ سب کے بہت ہی پیارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری، انہوں نے سیدھا ہی صدر ٹرمپ سے 10 ارب ڈالر مانگ لیا ہے۔ ہم سلوٹ کرتے ہیں، پیر سے بھی کر رہے ہیں، ہاتھ سے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے اتنا بڑا منہ کھول کے امریکہ سے 10 ارب ڈالر ہی مانگ لیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالر کے فنڈز جو ہیں وہ مانگے ہیں۔ اب یہ خبر بیسیکلی رائٹرز میں آئی ہے کہ پاکستان سیکس $10 بلین فنڈ فرام US آفٹر میڈیٹنگ ایران ٹاکس۔ دوسرا جو پاکستان نے 10 ارب ڈالر کا استحکام فنڈ درخواست کی ہے، اس کی کیا آپ کو لگتا ہے گنجائش ہے؟ بہت اچھا کیا اور آئی ہوپ کہ پاکستان کا یہ واپس کرنے کا موڈ نہ ہو۔ This is the least the world owes to us. یہ ہمیں دیں۔ You must also ask the Arab world for a one-time fund in you have done so much for the world. ہم 22 کروڑ بیکاری ہیں۔ انڈیا میں میں پڑھا تھا 5 سالوں میں سر وہاں ٹوٹل جو پرائس چینج ہوئی ہے 5 سالوں میں وہ $2 پر لیٹر ہوئی ہے۔ ان 5 years آپ نے اس ملک کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ ہم سفر کر رہے ہیں آج امریکہ کے $7.1 بلین کا اسلحہ آپ افغانستان میں چھوڑ گئے۔ جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ پاکستان نے چائنا کا $28.1 بلین کا قرضہ دینا ہے۔ اب چائنا نے یہ قرضہ واپس مانگ لیا ہے اور چائنا اس پہ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہی لون ہے جو ڈفرینٹ گورنمنٹس آتی رہی یا ڈفرینٹ گورنمنٹس کو جو لوگ لاتے ہیں وہ لاتے رہے اور اس طرح سے یہ قرضہ جو ہے لیا جاتا رہا۔ ڈفرینٹ فیلڈ قسم کے پروجیکٹس کا نام لے کر چائنا سے یہ پیسہ لیا گیا۔ ہر ایک نے یہی سمجھا کہ ٹھیک ہے یہ لون میں پکڑ لوں گا، اس کے بعد ہم نے تو یہاں رہنا نہیں ہے، ہم تو یہاں سے دوڑ جائیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے وہ دیکھیں گے۔ اور ایسے ہوتے ہوتے آج یہ لون جو ہے $28.1 بلین سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ $28.1 بلین تو وہ ہیں جو چائنا نے واپس مانگ لیے۔ اس کے لیے جی پاکستان کی طرف سے کبھی پاکستان کے فیلڈ مارشل تو کبھی پاکستان کے پرائم منسٹر، کبھی ڈپٹی پرائم منسٹر اور کبھی فورن منسٹر، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چائنا کے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں۔ چائنا میں جا کر شی جن پنگ کے ہاتھ پاؤں جوڑے جا رہے ہیں کہ بھائی اب ہم سے یہ پیسہ مت لیجئے، ہم سے مت مانگیے، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن شی جن پنگ یا چائنا اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ چائنا نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو یہ پیسہ لوٹانا ہی ہوگا۔ اب پاکستان جو $2-3 بلین کے لیے اپنی ناک رگڑتے پھرتے ہیں وہ بھلا $28.1 بلین کہاں سے لائیں گے؟ ایسے میں پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے پیسہ واپس نہ کیا تو پاکستان کو کئی جگہیں جس میں ان کے سی پورٹس بھی ہیں، جس میں ایئرپورٹس بھی ہیں اور کئی دوسری جگہیں جو ہیں وہ چائنا کے حوالے کرنی ہوگی۔ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ لوگ کر دیں گے، ان لوگوں کو کیا ٹینشن ہے، انہوں نے یہاں تھوڑی رہنا ہے۔ یہ چاہے گوادر کی زمین ہو، چاہے بلوچستان کا علاقہ ہو، چاہے کسی اور جگہ پاکستان میں ایسی جگہ جو کہ چائنا چاہے کہے گا کہ جی آپ ہمیں دے دیں، یہ لوگ بڑی خوشی ان کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں، جو بلوچستان میں حالات ہیں، وہاں کے لوگوں کو بہت کچھ پتہ لگ چکا ہے کہ ان کی زمین کو یہ چائنا کے حوالے کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ چائنا اپنا پیسہ نکلوانا جانتا ہے۔ چائنا کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ اپنا پیسہ کیسے نکلوانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو ہم سے پیسہ نکلوانے میں چائنا کا اپنا تیل نکل جائے گا اور پیسہ بڑی مشکل سے ملے گا اور شاید نہ ہی ملے۔ ایسے میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کے کچھ ایریاز کے اوپر اپنا ایک قبضہ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جی یہاں پر میرا ہولڈ ہے۔ ایسے میں ان لوگوں کو یقیناً جو گورنمنٹس لاتے لے جاتے ہیں، گورنمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان تمام لوگوں کو ہی شرم آنی چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی، اس طرح کی کوئی شرم جو ہے ان میں سے کسی کو بھی آئے گی۔ یقیناً اس وقت پاکستان کے اندر ٹینشن تو بہت ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ چائنا نے صاف کہہ دیا ہے کہ چائنیز کا یہ لون جو ہے ہر صورت میں
पाकिस्तान को लौटाना होगा, वरना पाकिस्तान में जो रेयर मिनरल्स वगैरह की बात की जाती है वो भी चाइना के हवाले करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट्स और उसके साथ साथ सी पोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी चाइना के ही हवाले करनी होंगी, और चाइना जो है बड़े अच्छे से उनको लेना भी जानता है। एक तरफ पाकिस्तान की सालसी का मामला तो हुआ खत्म, क्योंकि अगर आप अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांग रहे हैं तो आप फ्री एंड फेयर सालसी तो कर ही नहीं सकते। इमेजिन एक बंदा कहता है जी मैं सालिस हूं, मेरा किसी के साथ कोई मफाद नहीं है, और वो साथ ही एक पार्टी से 10 अरब डॉलर तलब कर लेता है, तो जो दूसरी पार्टी है, जो गरीब पार्टी है, वो तो फिर आप पे एतबार नहीं करेगी, क्योंकि आप तो अमीर पार्टी के साथ हैं। तो पाकिस्तान का ऑफिशियली जो ये रोल था सालसी वाला वो खत्म हो गया है सोर्सेज से। अब ये क्या है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बेसिकली ये जो 10 अरब डॉलर है दैट इज फॉर स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी। इट मींस के पाकिस्तान का जो रुपया है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो इसमें ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल 10 अरब डॉलर जो होगा ये रिजर्व बूस्ट करेगा, रुपए के ऊपर प्रेशर कम होगा, और ये जो ये जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फॉलोड बाय ईरान वॉर डिप्लोमेसी, यानी कि पाकिस्तान ने अपना 10 अरब डॉलर की ये चीज जो है वो मांगी है। तो कई लोगों का कहना यह है कि जी शायद ये इन्होंने इसलिए मांगे हैं कि इन्होंने ये समझते हैं कि भाईजान दैट इज द ओनली वे हम अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। दैट इज वन पॉइंट। कोई सेंस है इस बात की? मियां इसको कैसे देखती है? कई लोग कहेंगे कि जनाब ये तो इन्होंने तो कीमत मांग ली है अपनी। दिस इज द पॉइंट कि जनाब इन्होंने तो अपनी कीमत मांग ली है, इन्होंने तो जो ताल्लुकात जो बेहतर करवाए हैं, जंग बंद करवाई है। एक कोल्ड वॉर के वक्त आई थी, फिर वॉर ऑन टेरर के वक्त आई थी, बाकी हम उस वक्त गलत किस्म की चीज़ें ले लू के और एहसान भी हासिल करके फारिग हो जाते थे। ठीक, देखें आपका फिस्कल डेफिसिट आपका एज ओल्ड प्रॉब्लम है इन द पास्ट 20 to 25 ईयर्स। ठीक, बहुत अच्छा किया, और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें, और ठीक है हम किसी सॉवरेन गारंटी के तहत अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे। फिस्कल डेफिसिट आपकी प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको इतराफ करना चाहिए। लेकिन क्या हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं देंगे? जाहिर है कि ये सपोर्ट फंड जो है ये हमारे उस स्टेबिलिटी के लिए तो है, लेकिन क्या हम ना कर सकते हैं किसी ऐसे वक्त पे जब आपको हमारी जरूरत पड़े? आप इस वक्त अगर अमेरिका से मांगेंगे ना तो काफी सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता 10 बिलियन पे क्या बात होगी। अज़राए तफन्नुन मैं ये कहूँगा, हो सकता है वो सऊदी अरेबिया से मांग के जो अली कह रहे थे वो आपको देने हैं उन्होंने। तो 10 बिलियन डॉलर्स ये शायद न्यूक्लियर उधर से। तो आप ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए पाकिस्तान को, ये 100% फिस्कल डेफिसिट आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नंबर 1 है। इट्स किलिंग यू। You must also ask the Arab world for a one-time fund in your. You have done so much for the world. आपको लेना चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी, मगर उसको ये जब मेरा ख्याल है अफगानिस्तान वॉर थी, यानी जब लड़ाई हो रही थी वॉर ऑन टेरर, उस वक्त पाकिस्तान, I think Pakistan could have played better. I agree with इमरान साहब के बड़े अच्छे मोमेंट्स आए थे। हाँ, Americans every bill is counted for जी, वो इतनी आसानी से वो देते दे make it count, और मोमेंट्स कभी आती हैं। अब इस डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड की जिसकी मैं जिक्र पहले कर रहा था, इसमें ये बड़े ट्रांजिशनल रिलेशनशिप, ट्रांजिशनल मोमेंट्स ही आएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर भी लोग सवाल करते हैं कि जी आपको क्या मिल रहा है इस मीडिएशन से, व्हाई आर यू, आई मीन इतने जब एफर्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज देयर फॉर ऑर्डिनरी पाकिस्तानी। सो दिस इज व्हाट दैट इज फॉर द ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, के काम पाकिस्तानी की। लेकिन साथ ये भी सवाल होता है देयर इज नो फ्री लंच इन यूएस, सो पाकिस्तान इज डूइंग अ लॉट फॉर ऑल जी। ईरान के लिए भी बहुत कर रहा है, अमेरिका के लिए। आज अमेरिका का कौन देखे ना, एक ही आप ऑफ रैम्प का कार्ड खड़े हुए हैं, एग्जिट कार्ड खड़े, अपने प्रिंसिपल स्टांस लिए हैं। हम सफर कर रहे हैं आज अमेरिका के वजह। $7.1 बिलियन का असला आप अफगानिस्तान में छोड़ गए। क्योटिक अफगानिस्तान से आज हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रही है। आप स्टेक होल्डर थे, आप जरा माजी को भी इसके साथ मिलाएं। पाकिस्तान ने एज अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म, पाकिस्तान ने जितना सफर किया, वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, वी हैव सफर्ड द मोस्ट। तो आप पूरी दुनिया को उसको देखना
بھی چاہیے نا. آپ ایک ایونٹ اٹھا لیتے ہیں, ایک اگر وہ ریپسٹ کہیں یو کے میں پکڑا جاتا ہے تو اس پہ آپ انٹرنیشنل چینلز پہ پروگرام کر رہے ہیں. یہاں پاکستان روزانہ وکٹم ہو رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا اور انٹرنیشنل وار کرائمز کا. تو آئی تھنک دس از ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ اس کو کنسیڈر کرے گا, یا پاکستان نے ظاہر ہے کہ کچھ اشارے دیکھ کے ہی یہ درخواست کی ہوگی کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اس کے اندر؟ تو امکانات. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بہت سنجیدگی سے امریکہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ غور کر رہا ہے, تو اس کے امکانات کافی روشن ہیں کہ پاکستان کی جو ریکویسٹ ہے وہ ٹین ہوگی. تو یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. ان کی مرضی ہے, وہ آگے سے گالیاں دیں, پیسے دیں, ویسے گالیاں دے کے بھی پیسے دے دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, اب اس کے اوپر پھر ہم نے تجزیہ نگار بھی ایسے ہی بٹھائے ہیں کیونکہ لوگوں کا ذہن بھی بنانا ہے. عمران علی کو سابق سفیر ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے, امریکہ سے $10 ارب کا استحکام فنڈ مانگا ہے. ہم پہلے غلط چیزیں مانگ کے احسان لیتے رہے ہیں. انہوں نے کہا پہلے ہم غلط چیزیں پیسے مانگتے رہے, سیدھا ریٹ کریں. اف یو آر ان دا بیڈ دین آسک فار دا پرائز. جو آپ نے, انہوں نے کہا ایسے ادھر ادھر کی چیزیں نہ آپ جو ہے وہ مانگے, سیدھا. آپ نے بہت اچھا کیا ہے. اور عمران علی صاحب نے تو ایک اور بات, سفیر رہے ہوئے پاکستان کی ذرا غور کیجئے گا, وہ کہتے ہیں لے لیں امریکہ سے اور پھر کہیں ہم نے نہیں دینے. یو وونٹ بلیو ہی سیڈ دیٹ. انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ سے $10 ارب لے لیں اور پھر بعد میں کہیں ہم نے واپس نہیں دینے بس. تو آگے سے آسما شرازی صاحبہ نے پوچھا کیا ہم امریکہ کو ایسا کہہ سکیں گے؟ انہوں نے کہا وہاں آج کل جس طرح کے حالات ہیں جو ہم سروس دے رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا, آپ کو لگا ہوگا کہ سفیر صاحب یہ بات کر رہے ہیں, عمران علی صاحب, آگے سن لیجئے گا, یہ بھی ایک تحفے ہیں, یہ بھی ہماری پاک افواج کا بڑا نام روشن کرتے ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, انہوں نے کہا ہم امریکہ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, کیوں نہ لیں پیسے ہم. یہ انٹیگریٹی ہے ان کی, یہ ان کی ٹریننگ ہے, یہ ان کی پرسنالٹی ہے, یہ انہوں نے قوم کو جہاد فی سبیل اللہ پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.